إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. هل لي من الرحمن فيضا من البركات أنجو من النيران ومخاطر الدركات. هل لي من الرحمن فيضا من البركات أنجو من النيران ومخاطر الدركات. ويرجح الميزان ويرجح الميزان ويرجح الميزان بجميل الحسنات. ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على عبده وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه. رواہ ابو داود. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، اللہ عز و جل کی توفیق اور اس کے فضل و احسان سے آج اس خطبہ جمعہ میں ایک اہم موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. وہ موضوع ہے کہ نماز کے آداب کیا ہیں، نماز میں نمازی کو کیسے رہنا چاہیے، نمازی کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے اور کس طرح سے اسے نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں، نماز کے طریقے کیا ہیں، آداب کیا ہیں، کیفیت کیا ہے. یہ انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے
نماز کے آداب میں سے چند آداب، اہم آداب پر روشنی ڈالوں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے آداب۔ نماز یہ اسلام کا اہم ترین فریضہ اور اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ جس نے نماز کے اسلام کے اس ستون کو اور اس رکن کو قائم کیا، اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس نے اس رکن کو، اس ستون کو ڈھا دیا، اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا، ڈھا دیا۔ نماز قیامت کے دن بندے سے اس کے اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز ہوگی۔ اگر اس کا یہ عمل درست رہا، اس کی یہ نماز درست رہی، تو اس کے بقیہ اعمال بھی درست رہیں گے، اور اگر اس کی نماز درست نہ رہی، اس کی نماز صحیح نہ رہی، تو اس کے بقیہ اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اس کے بقیہ اعمال بھی فاسد اور خراب ہو جائیں گے۔ نماز میرے بھائیوں یہ انبیاء کرام کو اللہ کی طرف سے وصیت رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ میرے رب نے مجھے وصیت کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ قائم کرتا رہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ نماز یہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا عمل ہے، حد فاصل ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان جو دیوار ہے وہ نماز ہے۔ جس نے اس دیوار کو ڈھا دیا اس کا ایمان کفر میں تبدیل ہو گیا۔ نماز یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی۔ فرمایا آپ نے الصلاۃ والصلاۃ، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہ بیان فرمایا تھا کہ اے میری امت کے لوگوں، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر یہ تاکید کی گئی وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی اس پر قائم رہو، جمے رہو۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں نماز کی بڑی فضیلت اور اس کی بڑی اہمیت اور اس کی بڑی تاکید ہے۔ یہ نماز بندے کے لیے قیامت کے دن نور بن کر کے آئے گی، یہ ایمان کی دلیل بن کر آئے گی، اور اسی طریقے سے قیامت کے دن رب کے عرش کا سایہ عطا فرمائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس کا دل نماز میں لگا ہوتا ہے، جس کا دل نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، جس کا دل نماز میں لگا ہوتا ہے۔ اللہ اس بندے کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اس کے برعکس وہ شخص جو بے نمازی ہو اس کے لیے جہنم کی وعید، جہنم کی وعید۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جنتی پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں نماز یہ خیر و برکت اور رحمت اور اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا اہم ترین سبب اور ذریعہ ہے۔ اور وہ شخص جو نماز قائم نہیں کرتا، جو بے نمازی ہو کر رب کی بارگاہ میں پہنچے گا، ایسے بندے کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ میرے بھائیوں آئیں دیکھیں اس اہم ترین فریضے کے آداب کیا ہیں، نماز کے آداب کیا ہیں، نمازی کو نماز میں کیسے ہونا چاہیے۔ وہ نماز پنجوقتہ نماز جس میں بندہ ہر روز دن اور رات میں 5 بار کھڑے ہو کر، 5 بار اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر، مصلی پر کھڑے ہو کر 5 بار وہ کھڑے ہو کر، جھک کر، زمین پر سر رکھ کر، بیٹھ کر، ہر طرح سے وہ رب سے مغفرت طلب کرتا ہے، رب کی نعمتوں کا سوال کرتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، رب کی تعریف کرتا ہے۔ آئیں دیکھیں اس نماز کے کیا آداب بتلائے گئے ہیں، نمازی کو نماز میں کیسے ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں سب سے پہلا ادب اور سب سے بنیادی ادب اور سب سے اہم ترین ادب یہ ہے کہ نمازی کو چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے۔ سب سے پہلا ادب، سب سے پہلا قدم اور سب سے پہلا عمل جو ایک نمازی کو اپنے دل کے اندر اپنانا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اخلاص، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں،
اللہ کے خوف سے, اللہ سے بدلہ پانے کی امید میں, اللہ سے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھے, نہ کہ دوسروں کو دکھاوے کے لیے, نہ کہ لوگوں کی نظر محبوب بننے کے لیے, نہ کہ لوگوں سے قریب ہونے کے لیے, نہ کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے, بلکہ وہ نماز ادا کرے اللہ کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اللہ کے نور, اللہ کی برکت, اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی جنت اور اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھے. یاد رکھو, جس نمازی کے دل میں ریاکاری ہوگی, جس نمازی کے دل میں اخلاص نہ ہوگا, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے گا, لوگوں کے خوف سے نماز پڑھے گا, لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے اگر نماز پڑھے گا, اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. اور حدیث آپ فرماتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا, ایک وقت ایسا آئے گا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا اور وہ اپنی نماز کو خوبصورت بنائے گا کسی کے دیکھنے کی وجہ سے. کوئی شخص دیکھ رہا ہوگا, کسی شخص کا ادھر سے گزر ہو رہا ہوگا, کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہوگا, وہ فلاں کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو خوبصورت بنائے گا, مزین کرے گا اور اپنی نماز کو ضائع کر دے گا. فرمایا تھا آپ نے, اے میری امت کے لوگوں, سب سے زیادہ جس چیز کا خوف میں تمہارے بارے میں محسوس کرتا ہوں, اے میری امت کے لوگوں, سب سے زیادہ جس چیز کا خوف مجھے تمہارے بارے میں ہے وہ یہ کہ تم شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ گے. میری امت کے اکثر افراد, بیشتر افراد شرک اصغر مبتلا ہو جائیں گے. فسئل عنہ, سوال کیا گیا ہے اللہ کے نبی, وہ کون سا شرک اصغر ہے جس میں امت کے اکثر لوگ مبتلا ہو جائیں گے؟ فقال الریا, فرمایا اپنے ریاکاری اور دکھاوا. انسان محنتیں کرے گا, اچھے اچھے کام کرے گا, قربانیاں دے گا, دین کے لیے, اسلام کے لیے بہت سارے اعمال کرے گا, لیکن اس کے دل میں کیا ہوگا؟ دل میں یہ ہوگا کہ ہم فلاں ہم کو اچھا کہیں, لوگ ہم کو اچھا کہیں, لوگ ہمیں نیک کہیں, نمازی کہیں, دیندار کہیں, متقی کہیں, پرہیزگار کہیں. اس نیت سے وہ اعمال کرے گا, اس نیت سے وہ باتیں کرے گا, اور اس کی نمازیں اللہ کے یہاں قبول نہ ہوں گی. اس لیے کہ اعمال کے قبول ہونے کی پہلی شرط اور بنیادی شرط ہے وہ یہ کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو, خالص اللہ کے لیے ہو. تو میرے بھائی, نماز کے آداب میں سے پہلا ادب جسے ہمیں اپنانا ہے وہ کیا ہے کہ اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کریں, نماز پڑھیں اللہ کے لیے. قیام, رکوع, سجدہ اس لیے نہ کریں کہ لوگ ہم سے خوش رہیں, قیام, رکوع, سجدہ اس لیے نہ کریں کہ لوگوں کی نظر میں محبوب بن جاؤں, بلکہ اس لیے کرو, اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ اللہ کی نظر محبوب بن جاؤ, اللہ تم سے محبت کرے, اللہ سے قریب ہو جاؤ. میرے بھائیوں, قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین, بندوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے عبادت کریں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا اور یہ شرط لگائی کہ ہماری عبادت خالص اللہ کے لیے ہو, کسی اور کے لیے نہ ہو, کسی اور کے لیے نہ ہو. دوسرا ادب جو ایک نمازی کو نماز میں اپنانا چاہیے وہ یہ کہ جب نماز کے لیے آئے تو انتہائی شوق, رغبت اور خواہش سے نماز کے لیے آئے. نماز کو بوجھ نہ سمجھے, نماز کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے, دشوار کن کام نہ سمجھے. ایسا نہ ہو کہ نماز کے لیے آ رہا ہے اور بہت ہی سست ہے, کاہل ہے, نماز میں مصلی پر کھڑا ہوا, رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا, لیکن دل نہیں لگ رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ تو منافقین کی صفت ہے. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ, منافق جو ہوتا ہے وہ جو نماز کے لیے آتا ہے تو شوق سے نہیں آتا ہے, خواہش سے نہیں آتا ہے, اس کا دل نہیں کہتا ہے نماز کے لیے جانے. اگر موقع ملے تو وہ نہ جائے, موقع ملے تو وہ راستہ بدل لے. یہ منافق کی صفت ہوتی ہے. لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ نماز کے لیے آتا ہے تو شوق سے آتا ہے, خواہش سے آتا ہے, اپنی مرضی سے آتا ہے, محبت میں آتا ہے. یہ تو چاہیے کہ نمازی کو چاہیے کہ جو نماز کے لیے آئے تو شوق اور رغبت اور خواہش سے آئے, نماز کو بوجھ سمجھتے ہوئے اور سستی اور کاہلی کے ساتھ نہ آئے, بلکہ نشیط ہو کر, چست ہو کر اور بلند ہمت اور جذبے کو لے کر رب کی محبت میں, اللہ کی محبت میں نماز کے لیے آئے. اور نماز سے پہلے وہ مکمل طور پر وضو کرے,
اور حدیث یا فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، کیا میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ دے دوں جو عمل تمہارے گناہوں کو معاف کرا دے گا، جو عمل تمہارے درجات اور مقام کو بلند کرائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کون سا وہ عمل ہے جو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، جو ہمارے گناہوں کو معاف کرا دے گا، جو ہماری لغزشوں کو معاف کرا دے گا؟ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو ہمارے درجات اور مقام کو بلند فرمائے گا؟ ضرور بتائیے اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا، مکمل طور پر وضو کرنا، جیسے وضو کا طریقہ سکھایا گیا ہے بسم اللہ سے لے کر پاؤں کے دھلنے تک، جیسے مکمل طور پر وضو کا طریقہ سکھایا گیا ہے، وضو کے فرائض اور وضو کی سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے مکمل طور پر جو وضو کرے گا، میرے بھائی صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے وہ گناہ جھڑیں گے جو اس کی آنکھوں نے کیا، اس کی زبان نے کیا، اس کے ہاتھوں پیر نے کیا۔ پانی کے قطروں کے ساتھ وضو کے دوران پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے وہ گناہ جھڑ جائیں گے۔ میرے بھائیوں مکمل طور پر وضو کریں اور جب گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نماز کا ادب، نماز کا احترام یہ ہے، نماز کا ادب اور احترام یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر وضو کریں، گھر سے نکلیں بسم اللہ کہہ کر نکلیں، اور پھر جب آپ مسجد کی طرف، نماز کی جگہ کی طرف آپ اپنے قدم کو بڑھائیں تو اس احساس سے بڑھائیں کہ حدیث آپ فرماتے ہیں ایک قدم کے بدلے میں ایک گناہ معاف ہوگا اور دوسرے قدم کے بدلے میں ایک مقام بلند ہوگا، ایک درجہ بلند ہوگا۔ اس احساس کے ساتھ نماز کے لیے آپ آگے بڑھیں، اپنے قدموں کو بڑھائیں، اور جب مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں۔ نماز کے آداب میں سے یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوں تو پہلے دائیں پیر داخل کریں اور دعا پڑھیں اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس طرح سے اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ دعا پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں، دائنا پیر آگے بڑھائیں، اور اگر نماز کھڑی ہے، جماعت کھڑی ہے، یہ تو سکون اور وقار کے ساتھ آئیں۔ میرے بھائیوں نماز کا ادب اور احترام یہ ہے کہ جب نماز میں داخل ہوں، نماز کے لیے آئیں تو انتہائی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ، سکون اور وقار کے ساتھ آئیں۔ حدیث آپ فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون وعليكم السکینہ والوقار وما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو دوڑ کر مسجد میں نہ آؤ، دوڑ کر جماعت میں شامل نہ ہو۔ ادب یہ ہے نماز کا ادب و احترام یہ ہے کہ جب نماز کے لیے آؤ علیکم السکینہ والوقار، تمہارے چال چلن میں، تمہاری گفتگو میں، تمہارے چلنے کی کیفیت میں متانت ہو، سنجیدگی ہو، سکون ہو، وقار ہو، دوڑ کر شامل نہ ہو۔ جو تمہیں ملے وہ پڑھ لو، جو چھوٹ جائے بعد میں پورا کر لو۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو میرے بھائی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز کے ادب و احترام میں سے ایک ادب یہ ہے کہ نماز کے لیے جب آئیں تو سکون و وقار کے ساتھ آئیں، ایسے ہی مسجد میں داخل ہوں، دعا پڑھ کر داخل ہوں۔ مسجد میں پہنچیں، اگر جماعت نہیں کھڑی ہے سنت ادا کریں، اگر سنت کا وقت نہیں ہے یا ایک اس نماز میں سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ نہیں ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھیں۔ نماز کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب مسجد میں آئیں اور سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ اس نماز میں نہیں ہے تو بیٹھنے سے پہلے کیا کریں؟ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ حدیث آپ فرماتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ ایسی میرے بھائیوں نماز کے ادب و احترام میں سے ایک ادب اور احترام یہ ہے کہ انسان نماز کا انتظار کرے، اور حدیث آپ فرماتے ہیں جب تک بندہ
جب تک بندہ نماز کا انتظار کرتا ہے اور اسے نماز کے علاوہ کوئی اور چیز نہ روکے ہوئے ہو، تو جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، وہ نماز میں ہوتا ہے، وہ نماز میں ہوتا ہے۔ تو نماز کا انتظار کرنا گناہوں کی مغفرت، درجات کی بلندی اور انتظار کرنا یہ نماز پڑھنے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اور نماز کے ادب و احترام میں سے یہ ہے کہ ہم نماز کا انتظار کریں، نماز کا انتظار کریں۔ ایسے میرے بھائیوں، نماز کے ادب و احترام میں سے ایک ادب اور احترام یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں تو ہمارا لباس صاف ستھرا ہو۔ لباس کیا ہو؟ صاف ستھرا ہو، اچھی حیت میں، اچھے لباس میں ہم نماز کے لیے آئیں۔ قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، اے بندو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت زیب و زینت کو اختیار کرو۔ زیب و زینت سے مراد کیا ہے؟ آپ کا جسم پاک ہو، صاف ستھرا ہو، آپ کا لباس صاف ستھرا ہو، مکمل لباس پہن کر، ستر پوشی کا لباس پہن کر نماز کے لیے کھڑے ہوں، اور اس میں جتنا ہی آپ زیب و زینت اختیار، خوشبو لگائیں، لباس صاف ستھرا ہو، اچھی حیت اور لباس میں آئیں، یہ کیا ہے؟ نماز کا ادب اور احترام ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زیب و زینت اختیار کی جائے، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے صفائی اختیار کیا جائے۔ اور حدیث یہاں فرماتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاح، اگر میں اپنی امت کے لیے دشوار نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے وقت، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ تو جب نماز کے لیے آئیں تو نماز کا ادب و احترام یہ ہے کہ ہمارا منہ پاک، ہمارا منہ صاف ہو، اور ایسی چیز کھا کر نہ آئیں جس کے کھانے سے منہ سے بو آئے اور وہ بو لوگوں کے لیے ناگوار ہو۔ میرے بھائیو، آپ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص کچا لہسن یا پیاز کھائے تو مسجد نہ آئے، اس لیے کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے ان تمام بو سے، ان تمام چیزوں سے، جن بو اور جن چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اس بو اور ان چیزوں سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسی چیز کھا کر نہ آئیں جس کی بو لوگوں کے لیے ناگوار ہو، فرشتوں کے لیے ناگوار ہو۔ یہ نماز کا ادب اور احترام ہے، نماز کا ادب اور احترام ہے کہ لباس صاف ہو، منہ صاف ہو، اور اسی طریقے سے مکمل طور پر صفائی ستھرائی کے ساتھ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ ایسی میرے بھائیوں، نماز کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ نماز میں ہم ادھر ادھر نہ دیکھیں، اپنے کپڑوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ نہ کھیلیں، اور ہماری توجہ مکمل اللہ کی طرف ہو، حدیث ہے صحابی رسول ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال اللہ مقبلا علی عبدہ وهو فی صلاتہ ما لم یلتفت فَإِذَا الْتَفَتَ انصرف عنہ، رواہ ابو داؤد۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی برابر اس وقت تک بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک بندہ نماز میں ہوتا ہے، اور نماز میں اس کی توجہ ادھر ادھر جب تک نہیں جاتی ہے، بندہ، اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فَإِذَا الْتَفَتَ انصرف عنہ، اور جب بندے کی توجہ ادھر ادھر ہو جائے، بندہ سجدے کی جگہ دیکھنے کے بجائے وہ آگے اور دائیں بائیں دیکھنے لگے، انصرف عنہ، اللہ اپنی توجہ اس کی طرف سے ہٹا لیتا ہے، اللہ اپنی نظر اس کی طرف سے پھیر لیتا ہے۔ انصرف عنہ، اللہ اس کی طرف نہیں دیکھتا ہے، میرے بھائیو، اس حدیث پاک سے بات معلوم ہوئی کہ اگر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ ہماری طرف متوجہ ہو، اللہ کی نظر رحمت ہم پر ہو، اللہ ہمیں دیکھے، ہم پر رحم فرمائے، تو میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں اپنی نگاہ سجدے کی جگہ رکھیں، اور دل جمعی کے ساتھ اپنے دل کو حاضر کر کے مکمل توجہ کے ساتھ اس انداز سے نماز پڑھیں۔ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے، اسلام کا اعلیٰ ترین
دین کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے، مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت ہو، خوف، تواضع، محبت، احترام کا یہ جذبہ ہو گویا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے. اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے، یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور میرے بھائی اگر کوئی بادشاہ کے سامنے، حاکم کے سامنے کھڑا ہوگا تو کس طرح سے ادب و احترام کے ساتھ، مکمل دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے. وہ اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ، خالق و تمام مخلوقات کا خالق، حاکموں کا حاکم، جو اس پوری کائنات میں مکمل طور پر تصرف اور اختیار رکھتا ہے، اس اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تمہاری کیا کیفیت ہونی چاہیے. کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے دوسروں کو یاد کریں، دوسری چیزوں کا حساب کریں؟ یہ نماز کے ادب کے خلاف ہے. نماز کا ادب یہ ہے کہ ہم انتہائی تواضع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ یہ احساس اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے کہ اللہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے، اللہ ہمارے اذکار کو سن رہا ہے، اللہ ہماری کیفیت کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے دل کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے. وہ جان رہا ہے کہ ہم نماز میں کسے یاد کر رہے ہیں، کس چیز کا حساب کر رہے ہیں. وہ جان رہا ہے کہ نماز میں ہمارا دل کتنا لگ رہا ہے. وہ جان رہا ہے کہ ہمارے دل میں نماز سے کتنی محبت ہے. وہ جان رہا ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں. میرے بھائی ان احساسات کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں. یہ نماز کے آداب میں سے ایک ادب ہے. اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہیں، وہ مومن کامیاب ہوں گے، فلاح پائیں گے جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ، رغبت اور شوق کے ساتھ، تواضع اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ، مکمل دل جمعی کے ساتھ جو نماز ادا کریں گے وہ لوگ کیا ہے؟ کامیاب ہوں گے. وہ لوگ کیا ہے؟ کامیاب ہوں گے. ایسے میرے بھائیوں نماز کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ نماز مکمل اطمینان کے ساتھ، نماز کے ہر رکن اور ہر عمل کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت ہی عجلت سے کام لیتے ہیں، صحیح طور پر رکوع نہیں کرتے، صحیح طور پر سجدہ نہیں کرتے، سجدے سے اٹھتے ہیں صحیح طور پر نہیں بیٹھتے، رکوع سے اٹھتے ہیں صحیح طور پر کھڑے نہیں ہوتے ہیں. ان کی نمازوں میں اطمینان نہیں ہوتا ہے، عجلت ہوتی ہے. اور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اشد الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاتہ قالوا وکیف یسرق فی صلاتہ قال الذی لا یتم رکوعها ولا سجودها، الذی لا یتم رکوعها ولا سجودها. آپ فرماتے ہیں سب سے بڑا چور وہ چور ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے، جو اپنی نماز میں چوری کرے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی بھلا نماز میں چوری کیا ہے؟ نماز میں چوری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کی چوری یہ ہے جو مکمل طور پر رکوع اور سجدہ نہیں کرتا ہے، نماز کے ارکان کو جو مکمل طور پر ادا نہ کرے. میرے بھائی اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے، وہ نماز چوری کر رہا ہے، وہ نماز کا چور ہے. اور نماز کا چور دنیا کے سارے چوروں میں سب سے بڑا چور ہے. ایک روایت میں اسوأ الناس سرقہ، سب سے بدترین چور وہ چور ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے، جو نماز کے ارکان کو صحیح طور سے ادا نہیں کرتا ہے. وہ سب سے بدترین چور ہے، سب سے بڑا مجرم ہے. میرے بھائی صحیح بخاری مسلم کی وہ حدیث آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ کے پاس گیا، آپ کو سلام کہا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام کہا آپ نے، اور کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ صحابی وہ شخص پھر وہاں مجلس سے اٹھا اور جا کر پہلی نماز سے اچھی نماز اس نے ادا کی، اور پھر آپ کے پاس آیا اور سلام کہا، السلام علیکم کہا. آپ نے کہا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ شخص گیا اور پھر سے تیسری بار نماز ادا کی، اور تیسری نماز
پہلی دونوں نمازوں سے اچھی نماز، اچھے ڈھنگ سے نماز پڑھی اس نے، پہلی دونوں نمازوں سے اچھی نماز ادا کی، اور پھر آپ کے پاس آیا اور سلام کیا، آپ نے کہا وعلیک السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس صحابی نے، اس شخص نے، میرے بھائیوں، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے اچھی نماز نہیں جانتا، مجھے اس سے اچھی نماز نہیں آتی، جو میرے بس میں تھا وہ میں اس اپنی طاقت کے مطابق میں نے اچھی نماز ادا کی، آپ بتائیے میں کیسے پڑھوں؟ بڑے ہی ادب اور احترام سے درخواست کیا، کہا اے اللہ کے نبی آپ بتائیے میں کیسے پڑھوں؟ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز کا مکمل طریقہ بتایا، اور خاص طور پر اس حدیث میں آپ نے طمانینت اور سکینت، اطمینان اور سکون کی تاکید فرمائی کہ اطمینان کے ساتھ رکوع، سجدہ اور قیام سارے کام کرو، اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم لوگوں نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسے نماز پڑھو، ایسے نماز پڑھو۔ جس نماز میں اطمینان نہ ہو وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس صحابی کو آپ نے 4 بار نماز دہرانے کا حکم دیا، اس نے 4 بار نماز ادا کی، 3 بار لوٹایا، 1 بار تو پہلے پڑھ کر کے آیا تھا، اور کہا ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نماز کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ نماز سنت نبوی کے مطابق ہو، تکبیر تحریمہ، بلکہ اس سے پہلے نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری نماز میرے بھائیو سنت نبوی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور اعمال کے قبول ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر اس طریقے پر نماز نہیں ہے، اگر ہماری نماز، کسی شخص کی نماز اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ حدیث آپ فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، صحیح مسلم کی حدیث، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے، جس عمل پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے، ایسے طریقے پر نماز ادا کی جس طریقے کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے، ایسے طریقے پر روزہ رکھا جس طریقے کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے، ایسے طریقے پر حج کیا جس طریقے کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے، فَهُوَ رَدٌّ، تو مردود ہے، ناقابل قبول ہے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ٹھکرا دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی نماز کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہماری نماز سنت نبوی کے مطابق ہو، سنت نبوی کے مطابق ہو۔ ایسے ہی نماز کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب بندہ نماز میں ہو تو ذکر و اذکار اور دعائیں جو اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے ان کے معانی کو سمجھتے ہوئے سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، زبان سے اللہ اکبر کہہ رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، التحیات پڑھ رہا ہے، اللہم صلی علی محمد درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، یہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اور سورتیں پڑھ رہا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ رہا ہے، جتنی دعائیں نماز میں پڑھ رہا ہے ان کے معانی کو سمجھتے ہوئے، ان کے معانی پر غور کرتے ہوئے، اور اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے ان دعاؤں کو پڑھے۔ یہ نماز کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اس کے معنی کو بھی سمجھے کہ سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، ایسے میرے بھائیو نماز کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب نماز میں خیال آئے، ادھر ادھر آپ کا دھیان، آپ کی توجہ اگر ادھر ادھر ہو جائے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نماز میں داخل ہوں اور سلام پھیرنے تک ہماری توجہ، ہمارا خیال سب کچھ باہر تھا، امام کس رکعت میں ہے اور یہ کون سی رکعت ہے کچھ پتا نہیں ہے۔ میرے بھائیو ایسی نماز بندے کی منہ پر مار دی جائے گی جس نماز میں اطمینان نہ ہو، جس نماز میں بندے کی توجہ، بندے کا خیال نماز کے باہر ہو، جس نماز میں دعائیں اور ذکر و اذکار نہ ہو، جس نماز میں جو نماز سنت نبوی کے مطابق نہ ہو، جس نماز میرے بھائیو خشوع و خضوع نہ ہو، وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی نماز کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب بندہ نماز سے فارغ ہو جائے
جائے, نماز سے فارغ ہو جائے تو فوراً بھاگنے کی نہ سوچے, بلکہ اپنے مصلی پر بیٹھ کر کچھ دیر اللہ کی تسبیحات بیان کرے, ذکر و اذکار کرے, وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد جو دعائیں آپ نے سکھائی ہیں ان دعاؤں کو پڑھے, ان اذکار کو پڑھے. بہت ساری دعائیں کتب احادیث کے اندر موجود ہیں. صحیح مسلم کی حدیث, مثال کے طور پر صحیح مسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں جس شخص نے 33 بار سبحان اللہ نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہا اور ایک بار کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, جس نے اسلام پھیرنے کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, جس نے پڑھا آپ فرماتے ہیں اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں, چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں. اور بھی اذکار نماز سلام پھیرنے کے بعد بہت سارے اذکار اور دعاؤں کا حکم ہمارے نبی نے دیا ہے. لیکن افسوس ہے میرے بھائیوں کہ آج لوگ اس سنت کا اہتمام نہیں کرتے, ان دعاؤں اور اذکار کا اہتمام نہیں کرتے, یا تو سرے سے پڑھتے ہی نہیں, سلام پھیرنے کے بعد فوراً مسجد سے نکلنے کی فکر ہوتی ہے, وہ اذکار اور دعائیں نہیں کرتے ہیں. یا یہ کہ بعض لوگ ہیں جو ان مسنون اذکار کو چھوڑ کر اپنی دعاؤں اور اپنی دعاؤں میں لگ جاتے ہیں, جبکہ سنت یہ ہے کہ جو اذکار ہمارے نبی نے سکھائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد ان اذکار کو کیا جائے, ان دعاؤں کو پڑھا جائے جو ہمارے نبی نے سکھائے ہیں. اس کے بعد کسی کو اور دعا مانگنی ہے اور کچھ پڑھنا ہے تو اس کی مرضی ہے. ایسی میرے بھائیوں یہ بات یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ جس شخص کی نماز جتنے ہی زیادہ سنت اور آداب سے قریب ہوگی, جس کی نماز جتنے ہی زیادہ ہمارے نبی کی تعلیمات سے قریب ہوگی, اتنا ہی زیادہ وہ ثواب پائے گا, اور جس کی نماز جتنا ہی زیادہ آداب اور سنتوں سے دور ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب کیا ہے, کم ہو جائے گا. میں آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے ما یکتب لہ منہا الا عشرہا او تسعہا او ثمنہا او سبعہا او سدسہا او خمسہا او ربعہا او ثلثہا او نصفہا, کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پر اللہ نے جو ثواب مقرر کیا ہے اس ثواب میں سے یا تو 10واں حصہ ثواب حاصل کرتا ہے, یا 9واں حصہ ثواب حاصل کرتا ہے, یا 8واں حصہ ثواب حاصل کرتا ہے, یا 7واں حصہ ثواب حاصل کرتا ہے, یا 6واں حصہ ثواب حاصل کرتا ہے, یا 5واں حصہ, یا 4تھائی حصہ, یا تہائی, یا آدھا ثواب حاصل کر لیتا ہے. آدھے کے بعد آپ نے یہ نہیں فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جو پورا پا لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا ثواب رکھا ہے نماز پر کہ مکمل ثواب کوئی حاصل کر ہی نہیں پاتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو 10واں حصہ, کچھ ہیں جو 9واں حصہ, کچھ 8واں حصہ, کچھ 7واں, 6واں, 5واں, چوتھائی, تہائی اور آدھے کے بعد آپ نے پھر ذکر نہیں کیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس کی نماز جتنا ہی زیادہ ادب و احترام کے ساتھ ہوگی, سنت کے مطابق ہوگی, اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی, وہ اتنا ہی زیادہ ثواب پائے گا. اور جس کی نماز جتنا ہی زیادہ سنت سے دور ہوگی اور آداب اور تعلیمات نبوی سے دور ہوگی, میرے بھائیوں ثواب اتنا ہی کیا ہے, کم ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عبادات کے آداب اختیار کرنے, بالخصوص نماز جیسی اہم ترین عبادت کو مکمل آداب کے ساتھ, ادب و احترام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.